إن الله لم يخلق خلقا أبغض إليه من الدنيا لم ينظر إليها منذ خلقها. اللہ تعالیٰ نے اس دنیا سے بدتر کوئی مخلوق پیدا نہیں فرمائی. جب سے اس کو پیدا کیا ہے ایک دفعہ بھی محبت کی نگاہ سے اس کو نہیں دیکھا. اور جنت کو پیدا کیا ہے اور دن میں 5 دفعہ اس کو کھولتا ہے اور اس کو 5 دفعہ ارشاد فرماتا ہے ازدادی طیبا لاولیائی وازدادی حسنا لاولیائی. اے جنت میرے دوستوں کے لیے پاکیزہ ہو جا، میرے دوستوں کے لیے خوبصورت ہو جا، میرے دوستوں کے لیے خوشبودار ہو جا. 5 دفعہ اس کو سجاتا ہے، مہکاتا ہے، سنوارتا ہے. تو جسے اللہ کامیاب اور قبول کرے گا وہی ہے اصل کامیاب اور قبول. جسے اللہ مردود کر دے گا ساری دنیا کے خزانے بھی اسے نفع نہیں دے سکتے. ساری کائنات کا مالک بن بھی جاؤں تو بھی میرے لیے یہ بہت بڑا سانحہ ہے کہ میں اسے چھوڑ کے چلا جاؤں گا. پیدا ہوتے ہی میرے چاروں طرف دنیا کی نعمتیں بکھری ہوئی ہوں اور میں جانوں ہی نہ کہ غم کیا ہوتا ہے، تنگ دستی کسے کہتے ہیں، پریشانی کسے کہتے ہیں. اینما تکونوا یدرککم الموت ولو کنتم فی بروج مشیدہ. بھاگو بھاگو، کہاں تک بھاگو؟ بڑے بڑے برج بناؤ، بڑی بڑی آہنی دیواریں کھڑی کر دو تو بھی موت تمہیں پکڑ کے چھوڑے گی، بچ نہیں سکتے. حضرت علی کا ارشاد ہے الموت لیس منہ الفوت. موت سے کوئی نہیں بچتا. ان اقمتم لہ اخذکم، اس سے لڑو گے تو تمہیں گرائے گی. ان فررتم منہ ادرککم، اس سے بھاگو گے تو تمہیں پیچھا کر کے پکڑے گی. تو یہ ساری دنیا اگر مجھے مل بھی جائے تو بھی بہت بڑی مصیبت ہے کہ میں چھوڑ کے چلا جاؤں گا. اور جہاں جا رہا ہوں وہ زندگی بڑی لمبی ہے، ابتدا ہے انتہا کوئی نہیں. وہاں ایمان کا سکہ، عمل کا، اسلام کا سکہ چلے گا، باقی سارے سکے کھوٹے ہو جائیں گے. قیامت کے دن تجیء الاعمال، حدیث میں آتا ہے عمل آئیں گے. جیسے آج روپے کی شکل، چیزوں کی شکل، قیامت کے دن اعمال کی شکل ہو. تجیء الصلاۃ، نماز آئے گی، کہے گی اللہم انی الصلاۃ، میں نماز ہوں. اللہ تعالیٰ فرمائیں گے انک علی خیر، تو بڑی اچھی چیز ہے، بھلائی پر ہے. فیجیء الصیام، روزے آئیں گے، کہ اللہ انا الصیام، میں روزہ ہوں. اللہ فرمائیں گے انک علی خیر، تو بھی بھلائی پر ہے. فتجیء الصدقہ، زکوٰۃ آئے گی، اللہ میں زکوٰۃ ہوں. اللہ تعالیٰ فرمائیں گے انک علی خیر، تو بھی بھلی چیز ہے، بھلائی پر ہے. یجیء الزکوٰۃ، تجیء الاعمال، ایک ایک عمل آئے گا. اللہ میں حج ہوں، اللہ کہیں گے تو بڑا اچھا ہے، تو بھلائی پر ہے. اللہ میں احسان ہوں، اللہ میں عدل ہوں، یا اللہ میں تقوی ہوں، یا اللہ میں زہد ہوں، یا اللہ میں توکل ہوں. اللہ تعالیٰ سب کی تعریف فرمائے گا. پھر سب سے آخر میں اسلام آئے گا. اسلام بھی ایک شکل میں آئے گا، ابھی تو اسلام کی شکل کوئی نہیں، ایک شکل میں آئے گا. وہ کیا شکل ہوگی اللہ ہی جانتا ہے، اس دن دکھا دے گا. اور وہ آ کر کہے گا اللہم انی الاسلام وانت السلام، اے اللہ میں اسلام ہوں، تو سلام ہے. تو اللہ تعالیٰ فرمائیں گے ہاں ٹھیک ہے، الیوم بک آخذ وبک اعطی، آج تیری بنیاد پہ کامیاب کروں گا اور تیری بنیاد پہ ناکام کروں گا. جنت کا فیصلہ بھی تیری وجہ سے ہوگا اور جہنم کا فیصلہ بھی تیری وجہ سے ہوگا. تو اللہ کی بارگاہ میں جسے عزت ملے گی وہ تو ایمان و عمل اور اسلام کا راستہ ہے. وَمَن يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا، جو اسلام سے ہٹ کے پہنچے گا فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ، وہ مردود ہے، ساری دنیا کی نیکی کر کے بھی مردود ہے. اسلام الا من اتی اللہ بقلب سلیم، سلامتی والا دل لے کر آنا
اللہ کی بارگاہ میں شرط ہے۔ میرے بھائی اور دوستو، اس مادی محنت نے مشین میں لگنے کی وجہ سے انسان کو بھی مشینی بنا دیا۔ لوہے پر محنت کر کے دل بھی لوہا ہو گیا، پتھر پر محنت کر کے دل بھی پتھر ہو گیا، مادیت پر محنت کر کے دل کے اوپر مادیت کے خلاف چڑھ گئے۔ اب ان اندھے اور مردہ دلوں کو جب تک محنت کر کے روشن نہیں کیا جائے گا تو یہ تو نہ خیر و شر میں تمیز کر سکے گا، نہ حق و باطل کی پہچان کر سکے گا، نہ موت کے بعد آنے والی گھاٹیوں کو سامنے رکھ کر چل سکے گا۔ اسی دنیا کی بھول بھلائیوں میں گم ہو کر ہزاروں انسان مر رہے ہیں، میں اور آپ بھی مر جائیں گے۔ تو میرے محترم بھائی اور دوستو، ہمارا مسئلہ یہ نہیں ہے کہ سڑکیں کچی ہیں اور ٹیلی فون ناقص ہیں اور گٹر سسٹم خراب ہے اور چیزیں مہنگی ہو گئی ہیں اور چیزیں ناخالص ہو گئی ہیں۔ یہ تو بڑے چھوٹے چھوٹے مسئلے ہیں۔ ہمارا سب سے بڑا مسئلہ یہ ہے کہ ہم نے مر جانا ہے۔ صرف مرنا ہی نہیں ہے، مر کے زندہ ہو کر اللہ کو حساب دینا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے بھی جس چیز سے ڈرایا وہ آخرت ہے۔ دنیا کی مصیبتوں سے نہیں ڈرایا، آخرت کی مصیبتوں سے ڈرایا ہے کہ ساری دنیا کی تکلیفیں مل جائیں، ایک دوسری کی تکلیف زیادہ ہے۔ ساری دنیا کی راحت مل جائے، ایک جنتی کی راحت زیادہ ہے۔ تو اللہ تعالیٰ بھی آگے والے دن کی خبر کر رہا ہے کہ اس دن کے لیے اپنے آپ کو تیار کر کے لاؤ۔ جو مسئلے دیکھو نا میرے بھائیوں، جس مسئلے کے حل ہوئے بغیر بھی زندگی کا پہیہ گھوم رہا ہو اور حل ہونے پر بھی زندگی کا پہیہ گھوم رہا ہو، اور جس مسئلے کے حل ہونے پر بھی دن نکل کے چھپ جائے اور نہ حل ہونے پر بھی دن نکل کر چھپ جائے، جس مصیبت کی رات کٹ جائے، جس راحت کی رات کٹ جائے، نہ وہ مصیبت ہے نہ وہ راحت ہے۔ وہ مصیبت جس کی رات نہ کٹے گی، وہ راحت جسے کبھی غروب نصیب نہیں ہے، وہ حقیقی مصیبت ہے، وہ حقیقی راحت ہے، اور وہ جہنم کی مصیبت ہے اور وہ جنت کی راحت ہے۔ جن کو اللہ نے مسئلے بنایا وہ ہماری نظر میں مسئلہ ہی نہیں رہا، اور جو اللہ نے مسائل بنائے نہیں وہ ہماری نظر میں مسائل بن گئے۔ میں یوں کہا کرتا ہوں، صحابہ کرام کا تو زمانے میں معیشت، معاش، روزی کا مسئلہ یہ تھا کہ مل گئی تو روزی، نہ ملا تو روزہ، مل گیا تو کھا لیا، نہیں ملا تو روزہ رکھ لیا۔ اور یہ میں ایسے یہ نہیں قافیہ نہیں ملا رہا، حدیث میں بھی آتا ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم گھر والوں سے پوچھتے کچھ ہے کھانے کو، کہتے جی ہے، فرماتے کھلا دو تو آپ کھا لیتے، اور پھر کبھی پوچھتے کھانے کو کچھ ہے تو کہتے جی کچھ نہیں، تو آپ فرماتے فإنی صائم، پھر آج میرا روزہ ہے۔ تو ان کے ہاں معیشت کا مسئلہ ہی کوئی نہیں تھا، ان کو جو مسئلہ تھا وہ آخرت کا تھا۔ جنت کی بشارتیں لے کر بھی آخرت سے وہ لرزاں تھے، ترساں تھے، دوزخ کے تذکروں سے کانپ جاتے تھے، لرز جاتے تھے، تھرا جاتے تھے۔ ہمارے اوپر نہ جنت کا اثر ہے نہ دوزخ کا اثر ہے۔ جنت کو سن کے بشاشت نہیں، دوزخ کو سن کے کوئی غم کی پرچھائی نہیں۔ ہمیں دنیا ہی کی خوشیوں سے چہرے بدلتے ہیں، دنیا کے غم سے چہرے اترتے ہیں۔ ہماری خوشی اور غم کا معیار جنت اور دوزخ نہیں، ہماری خوشی اور غم کا معیار ہماری اپنی ذاتی ضرورتیں اور تقاضے ہیں۔ میرے بھائیو، میں اور ایک جانور آج ایک ہی طرز پر زندگی گزار رہے ہیں۔ جب کہ ہم اللہ کو سامنے رکھ کر نہ چل رہے ہوں، آخرت ہمارے سامنے نہ ہو، ہم ہلاک ہیں، برباد ہیں۔ یہ کوئی مسائل نہیں جو مسائل اچھا حل بھی ہو گئے، فرض کرو سارے ہی حل ہو گئے، موت کا مسئلہ کیسے حل کریں؟ یہ مسئلہ کیسے حل ہو کہ موت سے بھاگ نہیں سکتے؟ این المفر، بھاگو، این المفر، اللہ تعالیٰ تو اعلان کر رہا ہے بھاگو۔ قیامت کے دن اللہ تعالیٰ کہے گا بھاگو، کہاں بھاگو گے؟ اب دنیا کے راستے بند ہیں۔ ہمارا مسئلہ یہ ہے کہ اللہ ہم سے راضی ہو جائے اور ہمیں اس مصیبت سے بچا لے جس سے اللہ کے فرشتے روتے ہیں، جس سے نبی روتے ہیں، جن کو جنت کی بشارتیں مل چکی ہیں۔ ان کا حال یہ تھا، آپ نے قرآن کی آیت پڑھی، وقودها الناس والحجارہ، وہ دوزخ جس کا ایندھن انسان و پتھر ہیں۔ ایک صحابی بیٹھے تھے حبشی کالے، ان کی چیخ نکلی اور گر گئے۔ آپ قریب گئے تو ان کا سانس اکھڑ چکا تھا۔ آپ نے فرمایا قل لا الہ الا اللہ،
انہوں نے لا الہ الا اللہ کہا، جان نکل گئی۔ جبریل علیہ السلام نازل ہوئے، یا رسول اللہ یہ کون ہے؟ آپ نے فرمایا میرا صحابی ہے، بڑا نیک ہے، دوزخ کے خوف سے جان نکل گئی۔ تو ارشاد جبریل علیہ السلام نے عرض کیا، یا رسول اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں جو دنیا میں ڈرے گا آخرت میں اسے ہنساؤں گا، اور جو دنیا میں بے خوف ہوگا آخرت میں اسے خوف کی غاروں میں دھکیل دوں گا۔